بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول اسٹوری ہانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو یہ کس پہلے کی طرح پسند آئے گی. امید ہے انشاءاللہ آپ لائک سبسکرائب ضرور کریں گے اور شیئر کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ناول قسط نمبر 8. وہ جو نہیں کمرے میں داخل ہوا تو ساکت رہ گیا. نور سادہ کپڑوں میں ملبوس بیڈ پہ آدھی نیند کر چکی تھی. دروازہ بند کر کے وہ قدم بقدم چلتے قریب آیا. وہ سوئی ہوئی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اس کا من کیا دیکھتا ہی رہے، پر وہ اس کے سارے جذباتوں پہ پانی پھیر کے خود پرسکون تھی. میٹھا میٹھا میک اپ اور مہندی اس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے اور عالم اس سے زیادہ اس سے دیکھ نہیں سکا. ڈریسنگ روم میں آگے کپڑے چینج کیے، اپنی طرف آ کے لیٹ گیا. کروٹ لیتے ہی اس کو نقوش ملاحظہ کیے. نور پھر کچھ سوچتے اسے بخار آ. نور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ساکت رکھے ہوئے تھی. چہرے پہ ایک معصوم سا تعصب سجائے. وہ بظاہر تو سو رہی تھی لیکن اندر سے اس کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا. یار آج ہماری ویڈنگ نائٹ تھی. بے بسی سے اپنا تکیہ اٹھا کے اس کے تکیے کے قریب کیا، پھر اس میں سر رکھتے اس کے چہرے کے قریب سے دیکھا. نور کی جو مدھم سانسیں چل رہی تھیں اس کے قریب کی نتھوں سے ٹکرائی تو تیز ہو گئی. سو لیں جتنا سونا ہے. عالم نے اس کے گال پہ نرمی سے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی مس کی تو نور کی پلکیں لرزا گئیں. عالم جو پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا ہلکا سا مسکرا دیا، پھر ہاتھ اٹھاتے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے. چلے آج کی رات آپ کی خلاصی، لیکن کل میں نہیں بخشوں گا. کان کی لو سے ہونٹ ٹکرائے تو نور نے سختی سے مٹیاں بیچ لی. کل میں سارے حساب بے باک کروں گا. اپنی شدتوں سے آشنا کرایا. نور کے کانوں کے دھواں نکل رہا تھا اور عالم محسوس کر سکتا تھا وہ جاگ رہی ہے. صرف اس کی غربت سے بچنے کے لیے سونے کا بہانہ کیا تھا. بس کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے قریب کیا، پھر ماتھے پر لمس چھوڑتے ہونٹوں کو وہیں رکھتے گڈ نائٹ کہا اور آنکھیں موند لی. رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہونے میں بس 1 یا 2 منٹ باقی تھے. اس کے دل پہ دہکا پڑا. یا اللہ جی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے تہجد پڑھنی ہے. دل میں وسوسہ جاگا کہیں اس کی دعا قبولیت کے درجے تک نہ پہنچے. شاید اسی لیے اس کی آنکھ نہیں کھلی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو ابھر آئے. رات کو بھی وہ روتے روتے سوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی. عالم کو سوچنا کبھی اسے لگتا کبھی وہ شرک نہ کر رہی ہو جس سے شدت سے وہ اسے پانے کی دعا مانگتی ہو، اس کے بندے کو مانگتی نہ تھی. کہیں اللہ اس سے ناراض ہی نہ ہو گیا ہو. فجر کی اذان شروع ہوئی تو بے یقین چینی سی اٹھ کھڑی ہوئی. صرف 2 نوافل پڑھنے کی مہلت مل جاتی. اللہ ہاتھ جوڑے اوپر دیکھا جیسے وہ براہ راست اس سے مخاطب ہو. اللہ دل میں خوف اور اتنی بے چینی تھی کہ سانس لینا محال ہونے لگا. وہیں لیٹی لیٹی کتنی دیر وہ تسبیح کرتی کی طرح ورد کر رہی تھی. یا اللہ میرے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے. بے چینی ختم نہ ہوئی. اٹھ کے وضو کیا اور نماز ادا کی اور سجدے میں رکھتے ہی اتنی شدت سے روئی کہ جیسے بھی کسی بچے کو ماں کی گود مل گئی ہو اور اپنے سارے دکھ وہ سناتا جا رہا ہو. اسے صرف اللہ کا ہی سمجھ سکتا تھا. شاید اسے اس کا مانگنا پسند آ گیا اور اتنی تاخیر تھی. وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہتی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ وہ اس رضا میں میر ہو جو کہ اب ممکن نہ تھا. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس شکل میں مل جاتی ہیں، کچھ مصیبتیں ٹل دیتی ہیں اور کچھ قیامت کے دن کے لیے چھوڑ بھی جاتی ہیں. پر انسان وہ چاہتا ہے جو دعا اس شکل میں قبول ہو. انسان جو ٹھہرا وہ اعلیٰ کی مصحف کہاں سمجھتا ہے. 8 سال بعد سرد دنوں کا بھی وہ بھی ایک سرد دن تھا جب وہ کالج کے باغیچے کے پاس کھڑی ٹھٹھرا رہی تھی. اسے اپنی دوست کا انتظار تھا جو آج دوسرے سیکشن میں کسی جاننے والی کو کی امی کا پیغام دینے گئی تھی. ہلکی ہلکی دھند میں کھڑے اس کے پاؤں جم گئے تھے. جب اس نے پیچھے سے آتی آوازوں کو سننے سے سر گھمایا تو 2 لڑکے تیز تیز چلتے اس کی طرف آ رہے تھے. وہ مڑ کے انہیں دیکھنے لگی. وہ لڑکے اس کے پاس سے گزرتے آگے چلے گئے. ان میں سے ایک شاید نیو کمر تھا. ملی شکر ہے تم گئی نہیں. وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو عرصہ نے قریب آتے اس کے کندھے پر دھک لگائی. یار یہاں سے ابھی 2 لڑکے گزرے ہیں، وہ کینٹین کی طرف گئے ہیں. تم آؤ گی میرے ساتھ؟ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ تیزی سے کینٹین میں آئی جہاں میر اور حدید شاید بلونک لینے آئے تھے. آئی ڈونٹ نو. وہ کینٹین والے بھائی انہیں مشورہ دے رہا تھا کہ وہ لوگ پوائنٹر لے جائیں. آج کل انک کا رواج ختم ہو گیا ہے. بلو انک. او سوری ایکسکیوز می، میرے پاس انک ہے. اگر آپ ارشد ضرورت ہے تو یہاں ویٹ کریں، میں لا دیتی ہوں. جی شکریہ، ہم اسی سے کام چلا لیں گے. میر نے ناگواری سے ملی کو دیکھا، پھر پوائنٹر لے کر ہی چلا گیا. ان کے قبل
ان کے جانے کے بعد ملی نے کینٹین والے سے ان کی مکمل انفارمیشن لی۔ وہ لوگ ان کے 2 کلاسز آگے تھے اور میر پرسنالٹی مائگریشن ان کے وہاں آیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ عرصہ حیران ہو، یاد وہ لڑکا بہت پسند آ گیا ہے تمہاری بہن کو؟ کون سا؟ عرصہ نے ناک سکڑی۔ اب وہ لوگ کلاس کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جو نیو آیا ہے، میرا میرو، خود ہی نک نیم بھی دے دیا۔ اوہو میرا میرو، عرصہ اسے چھیڑتے ہوئے ہنس دی۔ واہ بھائی واہ، کیٹری کو بھی یہ پر نکل آئے ہیں، کیڑی کو بھی پر نکل آئے ہیں۔ ہنستے ہنستے وہ میر کو دیکھنے کا پہلا دن گزر گیا۔ اس کے بعد ہر وقت نظروں نے اسے تلاشنا شروع کر دیا، ہر جگہ اسے وہی جہاں نظر آتا، میرو میرو۔ آہستہ آہستہ یہ بات کلاس فیلو میں بھی پھیلنے لگی تو میر کو اندازہ ہوا ملیہ نامی لڑکی اس سے کیا امیدیں لگائے بیٹھی ہے۔ بظاہر تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ پڑھائی چھوڑ کے فضول کاموں کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسی افواہیں میں 6 ماہ گزر گئے اور پھر ملی نے ہمت کر کے ایک دن اسے کہہ دیا۔ میر پہلے ہی صحیح جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے برا لگا۔ دیکھو تم بھی سنگل ہو، میں بھی، تم مجھ سے محبت نہ صحیح دوستی کر لو۔ میر نے نفی میں سر ہلاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ واقعی اس لیے سیریس تھی یا بس نادانی میں سب کر رہی تھی؟ حدید، اس لڑکی سے کہو یہاں سے چلی جائے، میں بہت تنگ ہوں اس سے۔ ہر دوسرے دن وہ اس کے پاس یہ آفر لے کے آنے لگی تو غصے میں میر نے حدید کو گھورا۔ بھائی میرا کیا قصور ہے؟ سوری، نزلہ زکام۔ اوکے، میں خود ان سے بیزار ہوں۔ وہ بھی کندھے اچکا گیا۔ ملیہ نے کوشش جاری رکھی اور اسے دوستی کر کے وہیں دم لیا۔ میر کو شروع سے میں ہی الجھن ہوتی، لیکن پھر عادت ہو گئی۔ ملیہ اچھی لڑکی تھی، لیکن میر نے دوستی کے علاوہ کچھ نہ سوچا۔ ملیہ کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ وہ اس کی دوستی کو بھی محبت کا رنگ دینے لگی۔ میر نے دبے الفاظ میں کئی بار اسے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ سمجھنے کی تیاری نہیں تھی۔ اس کا کالج ختم ہوا تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اسے جھٹکا تب لگا جب ملیہ 2 سال بعد اسے یونیورسٹی میں آئی جہاں میر پڑھتا تھا۔ اسے لگا یہ اتفاق ہوگا، لیکن یہ بھی بس کچھ دن لگا، کیونکہ ملیہ اس کے نقش قدم پر چلتے سیم انہی سبجیکٹس میں ماسٹر کرنے والی تھی جس میں وہ کر رہا تھا۔ یار وہ لڑکی تو بہت سیریس ہے تمہارے لیے۔ حدید اور اس کی بھی ابھی کلاس ختم ہوئی تھی تو دونوں باہر نکلے۔ پتہ نہیں یار، میرا تو دماغ خراب ہوتا ہے۔ اب اسے دیکھ کے کتنی بار منع کر چکا ہوں پر سمجھ نہیں آتی۔ وہ کوئی بڑا چکر کرے گی تیرے ساتھ، دیکھنا۔ اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ ویسے اتنی بری بھی نہیں ہے، تو ویسے بھی کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اسی لیے کر لینا چاہتی ہے۔ حدید نے سوچتے مشورہ دیا تو میر نے روک دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، کچھ تیری لائف میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی تو کسی سے محبت عشق کرتا ہے، تو بہتر ہے نا، چلو اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا سوچوں گا حدید، لیکن تم ابھی یہ ٹاپک بند کرو۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ حدید اسے چھوڑنے سے باز کہاں آنے والا تھا، کئی دنوں تک اس کی ناک میں دم کیے رکھا۔ پھر کہیں جا کے میر نے ارادہ کیا کہ وہ ملیہ سے بات کرے۔ ملیہ یونیورسٹی میں زیادہ اس کے قریب نہیں آتی تھی، لیکن نظروں میں ضرور رکھتی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی میر کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ اپنے سے زیادہ اسے میر کی کلاسز کا پتہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھ سے وہ بھلایا نہیں جا رہا۔ عرصہ، مجھے اسے چڑ ہوتی ہے۔ میں جتنا سوچتی ہوں، ارادہ کرتی ہوں اسے دور رہوں، نہ دیکھوں، پھر وہی کر دیتی ہوں، جیسے میرا مجھ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا۔ وہ عرصہ سے کہتی ہے تو عرصہ اسے دیکھ کے رہ جاتی ہے۔ سسی پنو ہیر رانجھا کی محبتیں تو دیکھی تھی اس نے، لیکن ملیہ اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ وہ اسے محبتیں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ عالم اس کی پشت سے ماتھا ٹکائے، بازو اس کے گرد پھیلائے مزے سے سو رہا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنا بازو اس کی کمر کے نیچے سے نکالنا چاہا تو عالم ذرا سا اوپر ہوا۔ اف، جاگ رہے ہیں؟ سن ہوتا بازو سہلاتے وہ پاس سے اٹھ گئی۔ عالم ہو ناز کرفٹ پر لیٹا ہوا تھا، نیند پوری ہو گئی۔ اس کا بیڈ سے اترنا محسوس کرتے پوچھا تو نور وہیں جم گئی۔ نیند پوری ہوئی یا ابھی ایک رات اور سونا ہے؟ عالم نے سیدھے ہوتے گردن موڑ کے اس کے بکھرے بال دیکھے۔ جی ہو گئی۔ آنکھیں بند کرتے خود کو نارمل رکھا۔ مطلب آج رات بھی پھر نہیں سوئیں گے؟ اٹھ کے اس کے قریب آتے پیچھے سے سر پہ لب رکھے تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ رات تک آ جائیں گی نا؟ معصومیت سے منہ بسورا تو عالم نے آئی برو اٹھائی۔ سارا دن سوتی رہی، لیکن رات کو میں بتاؤں گا آپ کو۔ بالوں کو اٹھا کے ایک کندھے پہ ڈالا، انگلی کی گز لمس سے نور کے دل پہ قابو
दिल बेकाबू हुआ तो वो तेज़ी से उठी। मैं फ्रेश हो लूँ। जाएं जाएं। आलम ने पीछे होते इसके तकिए पे सर रख दिया तो नूर बाथरूम में घुस गई। आधा घंटा लगा के जब वो बाहर निकली तो इन्हीं कपड़ों में थी। आलम दरवाजे की ही तरफ देख रहा था। इसे देख के सीधा हुआ, चेंज क्यों नहीं किए? फिर पूछा, वो रात को ही तो चेंज किए थे, गंदे भी नहीं हैं। बाहर लोगों ने क्या सोचना है? लब दबाते वो उदास हुआ तो नूर घबराई। क्या मतलब? 2 कदम चल के करीब हुई। क्या सोचेंगे? आंखों में खौफ भी था, जैसे देखे कि आलम मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोके हुए था। आगे हो के इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। आलम ने नूर को प्यार नहीं किया। बालों की लटकान की पीछे करते उंगलियां इसकी गर्दन तक मिस की। नहीं सोचेंगे, वो नरमी से अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। आपके तो बाल भी गिले नहीं हैं, पक्का सोचेंगे वो लोग। मैं सर ढाँप लूँगी, वैसे भी प्यार से बालों का क्या लेना देना। कसमकाते नूर खुद को छुड़वाना चाहा तो आलम ने इसे अपनी जानिब खींचा। लेना देना है न जाने आलम। बाहर सब समझदार शादीशुदा लोग हैं, वो पूछेंगे नूर ने बात किया तो फिर हम झूठ तो नहीं बोल सकते ना। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कह देना। इसकी धड़कनें सुनते वो खुद की इसके एहसास में बेचैन सी हुई। मैं क्या कहूँगा? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पहुँचने से पहले ही नूर सो गई थी और फिर जब मैं करीब आया तो खराटे ले रही थी। जी नहीं, मैं जाग रही थी। तेजी से घबराहट के मारे सच कह दिया तो आलम सा कहका लगा के हंसा। आलम नूर ने नाराज़गी से इसे पीछे दे गेला। मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हैं ना? चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। आलम ने इसकी कमर छोड़ते एक हाथ से थोड़ी पकड़ते रोतू चेहरा ऊपर किया। कसम से आप बहुत दिलनशी लग रही हैं। नाक पे होंठ रखते इसकी आंखों में देखा जहाँ खौफ और नमी दोनों तैर रहे थे। कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने पूछा ना तो आप कह देना आलम ने ड्रायर से सुखा दिए हैं। इसे हाल बताते छोड़ा तो वो पीछे हटते सीधी हुई। मैं बताऊंगी, आलम ने प्यार ही नहीं किया। मुझे सोते देख के खुद भी सो गए। अगर इन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे जगा लेते। गुस्से से नन्ही सी नाक सिर्फ करके रवानी में जो मुंह में आया बोल दिया। आलम मज़े से इसका नाराज़ चेहरा देखता रहा। वो मुंह के बाहर चली गई तो वो वापस पीछे को हो के लेट गया। मेरा क्यूट सा बेबी, इसे सोचते गहरी मुस्कुराहट होंठों पे रेंग रही थी। एक मलिया की माँ थी। अल्लाह जब भी कोई चीज़ देने का इरादा करता है तो सबसे पहले इंसान के नफ्स में गुंजाइश पैदा करता है। नफ्स चूँकि तंगी में मुब्तला होता है तो इसे दबाया जाता है ताकि इसमें वुसअत और खुशहाली पैदा हो। हर तकलीफ़ के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी होती है। आजमाइश तो अल्लाह की बंदे से मोहब्बत की निशानी है। अगर ऐसा ना होता तो अम्बिया इकराम पे तकालीफ ना आती और फिर अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है और फिर आजमाइश के ज़रिए अपने करीब कर लाता है। ये सज़ा भी तो हो सकती है? पूछा गया। नहीं, अगर तुम अल्लाह के करीब जा रहे हो तो सज़ा नेमत है तुम्हारे लिए। जो लोग भटकी हुई राहों पे चल पड़ते हैं, जिन्हें ज़रा सा दुख परेशानी बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, इनके लिए सज़ाएं होती हैं। तुम तो अल्लाह से मोहब्बत कर रही हो। तुम्हें मालूम है अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जो तुम्हें अता कर सकता है। इसमें तुम्हारा छुपा हुआ यकीन है अल्लाह पर, और फिर जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह इसे सज़ा नहीं देता। मलिया हारून ने सर झुकाए सामने बैठी अपनी माँ को देखा। अगर वो इस घर में पैदा ना होती तो शायद आज सज़ा में मुब्तला ना होती। तुम जब दुआ मांगा करो तो ये मत सोचा करो कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि ये देखा करो मांग किस से रही हो। वो रब जो खुद कहता है मांगो, मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा, फिर वो कैसे तुम्हारे मांगने पे तुम्हें अता नहीं करेगा? वो किसी और का हो गया है अम्मा, इसे छीन लूँगी तो बद्दुआ लगेगी। फिर रब की रज़ा में राज़ी हो जाओ। इसकी बात पे दिल मचल गया। कैसे कैसे दिल नहीं मानता, इसे खोने से डर जाता है। इसकी तलब बढ़ती जा रही है, दिल से नहीं निकलता। तुम्हारा हीरो कौन है? वो लोग तख्त पे बैठी थी। आबदा ने चेहरा ऊपर उठाते इसे देखा। मीर। फिर पूछा, या मीर को बनाने वाला रब? अल्लाह बेसाख्ता इसकी ज़बान से निकला। तो फिर अपने हीरो की तलब करो, अपने रब की तलब करो, ना कि इसके बनाए हुए इंसान की। वो खुद तुम्हारा पसंदीदा शख्स बेहतरीन करके तुम्हारे हवाले कर देगा। अपने दिल से मीर की मोहब्बत को निकाल के अल्लाह की मोहब्बत डालो, खालिस अल्लाह की मोहब्बत। मैं कोशिश करूँगी।
اب دعا کرنا۔ گہرا سانس لیتے آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلی۔ 8 سال پہلے میر اور ملیحہ کی کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ایک میر کی ماں تھی، یار تم نے مجھے اپنی شادی پہ بلانا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہوئی بھی تھی، 2 ماہ گزرے تھے جب وہ حدیث سے دوبارہ ملا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری شادی کب ہوئی؟ مجھے تو خود ہی نہیں معلوم۔ اس نے اپنی کمپنی میں بیس رکھ دی تھی۔ ابھی وہ دونوں باہر کھلے میدان میں کھڑے لیبر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ زمین اسے بابا نے گفٹ کی تھی جہاں اس نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا۔ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، حدیث نے آنکھیں کرتے اسے گھورا۔ نہیں، تمہارا مذاق ہے، جواب دیتے ساتھ سوال کیا تو وہ جذبر ہو گیا۔ اصل میں سنا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہو رہی ہے، مجھے لگا تم سے ہو رہی ہوگی۔ ارے نہیں، مجھ سے نہیں ہو رہی، لیکن وہ اتنی آسانی سے مان گئی۔ اسے واقعی حیرت ہوئی، کیا پتہ بات نہیں ہوئی میری اس سے۔ چلو اگر مان گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اسے خوش رکھے، آمین۔ پھر کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ شام کو جب میر گھر آیا تو الگ فساد کھڑا تھا۔ ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ تم یونیورسٹی میں رنگ رلیاں منانے جاتے ہو تو کبھی نہ بھیجتی۔ اندر داخل ہوتے ہی ثروت بیگم نے اسے لتاڑا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آئی آخر ہوا کیا ہے۔ بابا الگ شدید غصے میں تھے۔ کیا ہوا ہے بابا؟ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ہم سے پوچھتی ہو کیا ہوا ہے؟ تم خود نہیں جانتے؟ ان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے واقعی ہی نہیں پتا، مجھے کچھ بتائیں گے کیا ہوا ہے؟ ہو نہ ہو ہمیں تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں بھی شرما لوں گا، آخر بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اسے غصہ آیا۔ ملی آئی تھی تم سے ملنے۔ کون ملیحہ؟ اس نے تصدیق چاہی تھی، لیکن ثروت بیگم منہ سے پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ دیکھ لیں میں نہ کہتی تھی یہ اس کا کوئی چکر ہے۔ وٹ ہوا کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے موم؟ میرا کیسے چکر ہوگا؟ میں بس اس کو جانتا ہوں یا کبھی دوست تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوست بھی تھی؟ رونے میں اور شدت آئی۔ بابا پوری بات بتائیں مجھے۔ وہ ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت سے کھیلتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری اپنی بہن بھی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے حقارت تھی اور میر کو لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیوں بالوں کو نوچتے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ ملیحہ نے کہا آپ سب سے کچھ دیر سمجھنے کی کوشش کی، پھر ثروت کی طرف دیکھا۔ ہاں وہی کہہ کے گئی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی تم اس سے شادی کر لو۔ مائے پھوٹ بھاڑ میں جائے وہ، شادی کر لو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا اس عورت کو، نہ اس سے شادی کروں گا کبھی۔ شادی تو تمہیں اسی سے کرنی پڑے گی، ایک لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کے بعد تم اس کے ساتھ۔ بس کر دیں خدا را، بس کر دیں، میں نے کبھی اسے غور سے دیکھا تک نہیں، اور آپ اس کا تنفس کھل رہا تھا۔ غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے وہ اپنے روم میں آ گیا۔ ثروت جانتی تھی اس دو موٹی کی مڈل کلاس لڑکی سے کیسے میر کو بچانا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے ان کے دروازے پر وہ جب آئی تو رو رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی وہ میر سے کہے کہ اس سے شادی کر لے ورنہ وہ مر جائے گی، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور ثروت نے اتنے برے طریقے سے اسے دھتکارا تھا کہ ملیحہ کی روح تک کانپ گئی۔ تو اسے لگا کہ محبت کچھ نہیں ہے، سب کچھ عزت ہی ہے۔ اپنی عزت بچاتے وہ مڈل کلاس لڑکی اپنی محبت اس عورت کی جھولی میں چھوڑ کر آئی تھی جس سے اس عورت نے تماچے کی صورت اپنے بیٹے کے منہ پہ مارا تھا۔ ملیحہ اس کے بعد ایسے غائب ہوئی جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں، اور عالم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ کیوں ڈھونڈتا جبکہ اس پہ الزام لگا کے گئی تھی؟ اسے سب منظور تھا، لیکن کسی اور کا اس پہ انگلی اٹھانا وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ثروت اپنی ڈگر پہ سرکتا رہا، وقت اپنی ڈگر پہ سرکتا رہا۔ ثروت بیگم اس کے لیے لڑکیاں تلاشنا شروع کر دی۔ آئے روز کہیں نہ کہیں لڑکی کی بات ہوتی رہتی، اسے انسلٹ کرتی کہ وہ بھی ساتھ چلے، لیکن وہ اس معاملات میں اپنی موجودگی کو غیر اہم سمجھتا۔ گھر والوں کو جو پسند ہوگی وہ کر لے گا۔ اصل مسئلہ تب بنا جب ایک دن خولا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اسے لگا اس کی دنیا ہل گئی ہے، اس کی ماں اتنا گر سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عالم میر کو اپنی ماں سے نفرت ہوئی تھی۔
اسے لگا وہ کچھ لمحے وہ وہاں رہا تو اس کا وجود مٹی ہو جائے گا۔ ملیحہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ اسی وقت اس نے اپنی ماں کو منع کر دیا کہ وہ اس کی شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ داؤد صاحب بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب اس نے عالم نے بتایا تو وہ بھی شاکڈ رہ گئے۔ شاید ستیلی مائیں بھی اس سے بہتر ہوتی ہوں گی۔ وہ اس گھر میں بھی نہیں رہا۔ اس نے اپنے لیے الگ اپارٹمنٹ خریدا، پھر الگ گھر بنایا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، جہاں اس پہ گھٹیا الزام لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ ریسیپشن کی تقریب میں نور نے رائل بلو میکسی پہنی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کہ وہ واقعی نور لگ رہی تھی۔ عالم بھی اس کے ہم رنگ کوٹ اور پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس تھا، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ رات گئے وہ لوگ ریسیپشن سے فارغ ہوئے تو نصرت بیگم نے سب سے پہلے سامنے اعلان کر دیا، آج ہمارے ساتھ نور جا رہی ہے اور کم سے کم ایک ہفتہ وہیں رہے گی۔ عالم جو موبائل کی طرف متوجہ تھا، ان کی بات پہ بد مزہ ہوا۔ ایسے کیسے؟ ابھی کل ہی تو لایا ہوں۔ بچوں کی طرح انداز تھا۔ داؤد صاحب مسکرائے۔ مکالمہ رسم ہوتی ہے، یعنی آج ہم اسے لے جائیں گے پھر تم اسے لینے آؤ گے؟ نصرت بیگم نے تحمل سے تفصیلاً بتایا۔ مذاق کر رہی ہیں؟ میں نہیں مانتا اس رسم کو۔ بے چینی سے نور کا ہاتھ پکڑ کر کہیں اٹھا کے ہی نہ لے جائیں۔ اور نور سب کے سامنے ہاتھ پکڑے جانے پر سرخ ہوئی۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم نے بھی یہ رسمیں نبھائی ہیں۔ برہان نے لقمہ لگایا تو عالم نے اس سے گھور کر رہ گیا۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، بلکہ تیار کیا ہونا ہے، ایسے ہی چلو۔ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ سے نکالا تو نور نے خوف سے عالم کو دیکھا، جسے اب غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی شرط ہے کہ میں جب لینے آؤں تو ابھی آپ لوگ نکلیں، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ دو ٹوک انداز میں نصرت بیگم کو دیکھا، وہ جذبز ہو گئیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ داؤد نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا تو نور نے بے چینی سے عالم کو دیکھا اور کون سا سکون میں تھا۔ یہ میری بیوی ہے، آپ لوگ نہیں لے کے جائیں گے؟ جب میں اسے ملنا ہوا میں خود لے آؤں گا۔ ثروت بیگم اپنے بیٹے کی باتوں پہ گلج کر رہ گئی، لیکن خاموشی سے ایک جانب ٹکی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ خود تو وہ انہیں رہنے نہیں دے گی، خوش تو وہ انہیں رہنے نہیں دے گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اللہ اللہ کر کے اس بات پہ راضی ہوئے کہ نور آج رات ان کے ساتھ جائے گی اور عالم کل شام اسے لے آئے گا۔ وہاں سب کے بیچ تو نور کچھ نہیں کہہ سکی، لیکن کمرے میں آ کے عالم کو گھورا۔ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مجھے زیادہ دن رہنا ہے وہاں۔ اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھاتے پیچھے کی طرف جھولتا دوپٹہ سیدھا کیا۔ عالم کو لگا تھا وہ بھی نہیں جانا چاہتی، لیکن اس کی بات پہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بڑی جلدی ہے آپ کو جانے کی؟ میں جو اتنے مہینوں سے انتظار کر رہا تھا، اس کا کیا؟ کل بھی آپ نے اپنی مرضی کرتے نیند کا بہانہ کر لیا تھا اور اب اس کا بازو گرفت میں لیتے آنکھوں میں اشتعال آیا۔ سر میں تو بس ایسے ہی کہا۔ اس کے سینے پہ کلائیاں ٹکاتے وہ روحانسی ہوئی تو عالم نے کھینچ کے اسے خود سے لگا لیا۔ پہلے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اب لگ رہا ہے۔ یہ رسمیں جہنم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ گرفت سخت کرتے اس جیسے اپنے سینے کے اندر اتارا۔ کیسی تھی کس؟ اب آپ سب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ملیحہ کون تھی اور کیسی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ، انتظار کیجیے۔